الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے پیار اور محبت فرماتے ہیں تو اللہ اس کو اپنے دین کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ایمان کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائے تو حق بنتا ہے کہ وہ نعمت دوسروں تک پہنچائی جائے، وہ بات دوسروں کو سمجھائی جائے اور دوسروں کو بتائی جائے۔ ایک عالم کا ہر وقت یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جو دین سیکھا ہے دوسروں کو سکھائے، جو دین سمجھا ہے وہ دوسروں کو سمجھائے۔ عالم کا کام دنیا سمیٹنا نہیں ہے، عالم کا کام اپنی عزت کے لیے لڑنا نہیں ہے، عالم کا کام اپنی شہرت کے لیے محنت کرنا نہیں ہے۔ جب اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس عزت ہے، اللہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی سب سے زیادہ شہرت ہے، اللہ شہرت بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خزانوں کے مالک ہیں، اپنے خزانوں میں سے جتنا چاہتے ہیں دولت بھی دیتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو یہ نعمتیں اللہ از خود عطا فرماتے ہیں۔ از خود کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ سے مانگے نہ، اللہ تعالیٰ سے عزت بھی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے برکت والی دولت بھی مانگنی چاہیے، اللہ سے اچھا نام بھی مانگنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ ادریس اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ نبیوں کی دعائیں ہیں قرآن کریم میں، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، لوگوں کی زبان پر میرا اچھا تذکرہ ہو۔ وَاجْعَلْنِي لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، مجھے نیک لوگوں کا پیشوا بناؤ۔ حضرت شاہ مولانا ابرالک ہردوئی رحمہ اللہ تعالی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں سے، حضرت کا لقب محیی سنت تھا، سنت کو زندہ کرنے والے، اور حضرت کا مزاج مبارک ایسا تھا کہ ہر وقت سنت کے حیا کی بات کرتے اور بدعت کو مٹانے کی محنت فرماتے۔ حضرت کا ایک مرید تھا، اس نے حضرت کو خط لکھا کہ میں دکان کرتا ہوں کپڑے کی اور دکان پر بیٹھ کر غیبت ہو جاتی ہے، تو اس کا علاج تجویز فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنے پاس تسبیح رکھ لو، جب گاہک کو کپڑا بیچ کر فارغ ہو جاؤ تو پھر اپنے ہاتھ میں موجود تسبیح ہے اس کو پڑھا کرو، تسبیح پر اللہ کا نام لیا کرو۔ تسبیح کے کئی نام ہیں نا، ان میں ایک نام مذکرہ بھی ہے کہ اللہ کا نام یاد دلاتی ہے۔ تو اس نے پھر خط لکھا کہ حضرت جب میں ہاتھ میں تسبیح لے کر ذکر کرتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں۔ تو حضرت نے پھر جواب میں لکھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو برا سمجھیں؟ پھر آپ خوش ہیں؟ لوگ برا سمجھیں گے پھر آپ نے پریشان ہونا ہے کہ لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں۔ آپ تسبیح اس وجہ سے نہ پڑھو کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لیکن جب تسبیح پڑھو گے تو اس کا نتیجہ لوگ اچھا سمجھیں گے۔ ہم نوافل اس وجہ سے نہ پڑھیں کہ لوگ اچھا سمجھیں، لیکن جب نوافل پڑھیں گے تو لوگ اچھا سمجھیں گے۔ ہم دین کا کام اس وجہ سے نہ کریں کہ لوگ اچھا سمجھیں، لیکن جب دین کا کام کریں گے تو پھر لوگ اچھا بھی سمجھیں گے۔ اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ تو اس لیے عزت، دولت اور شہرت، اس کے لیے کام کرنا نہیں چاہیے، لیکن جب کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھنی چاہیے۔ جب اللہ عطا فرما دے تو اس کی وجہ سے عجب نہیں آنا چاہیے، کبر نہیں آنا چاہیے، اکڑ نہیں آنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو بیت ہیں وہ لکھتے ہیں اپنے خطوط میں کہ میرے اندر عجب بہت ہے، دعا کریں، میرے اندر کبر بہت ہے، دعا کریں۔ تو میں جواب میں ایک ہی بات عرض کرتا ہوں کہ اپنے دل کو سمجھاؤ کہ تیرے اندر ہے کیا۔
بھئی کبر تو ہوتا ہے، کچھ ہو تو اس پر کبر ہونا. تکبر تو باب تفاعل ہے جس میں خاصیت تکلف کی ہے. کچھ ہونے پر آدمی تکلف کرے تو بات سمجھ آتی ہے، کچھ ہو ہی نہ تو پھر تکبر کس بات کا ہے. یہ بندہ سوچنا چاہیے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور جب کمانا خود کو اچھا سمجھے، کوئی گنجائش ہو تو اچھا سمجھے. علم میرے پاس نہیں، زبان میرے پاس نہیں، پیسہ میرے پاس نہیں، اچھی شکل میرے پاس نہیں، بڑا قبیلہ خاندان میرے پاس نہیں، دنیا میں ہلکا بڑا میرے پاس نہیں. اور کیا ہے جی؟ عجب ہے. کیا؟ تعجب. یعنی اس تعجب پر بھی بندے کو تعجب ہوتا ہے. ہمارے حضرت شاہ کی مختر رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ لوگ بازار میں جاتے ہیں تو کسی لڑکی کی تصویر دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی بے حیائی. فرماتے اس لا حول پر خود لا حول بھی لا حول پڑھتا ہوگا. کیا ضرورت تھی اس کو دیکھنے کی ہے؟ کیا ضرورت تھی اس طرح تذکرہ کرنے کی؟ بعض باتیں ایسی ہیں کہ اس سے بندے کو بہت بچنا چاہیے. تذکرے کی نیت سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے، تبصرے کی نیت سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے، نقل کی نیت سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے. بس خود کو بچائیں. ورنہ بس اوقات یہ چیزیں دل میں گھر کر جاتی ہیں اور انسان تباہ ہو جاتا ہے. میں بارہا طلباء سے عرض کرتا ہوں، علم پختہ کرنا ہے، موبائل سے بچو، موبائل استعمال نہ کرو. ضرورت ہو تو نہایت کم درجے کا استعمال کرو. ایک بات پر آپ کو حیرانگی ہوگی اور تعجب ہوگا. ہمارا عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کالج کے لوگ موبائل بہت استعمال کرتے ہیں، مدارس سے زیادہ استعمال کالج میں موبائل کا ہوتا ہے. ہم عام بندہ یہ سمجھتا ہے. حالانکہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہمارے ہاں جو پاکستان میں کیڈٹ کالج ہیں، پرائیویٹ یا سرکاری کیڈٹ کالج جس میں آفیسر بنتے ہیں، اس میں طالب علم کو موبائل رکھنے کی اجازت ہوتی ہے بشرطے کہ سادہ ہو، جس میں ویڈیو نہ ہو. اور موبائل رکھنے کی اجازت ہے لیکن استعمال کی نہیں. موبائل رکھے اور دفتر میں جمع کرائے. ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹے کے لیے اس کو موبائل ملتا ہے کہ ضروری بات کرو اور پھر موبائل جمع کرا دو. یہ میں کالج کی بات کر رہا ہوں. اب بتاؤ کہ جس نے دینی علم پڑھنا ہے اس کے لیے موبائل کی احتیاط کتنی زیادہ ضروری ہے. یعنی کیڈر کالج میں جس نے افسر بننا ہے اس کو موبائل ہفتے بعد ملتا ہے اور 1 گھنٹے کے لیے اپنے گھر بات کرو اور موبائل جمع کرو. اس کے علاوہ اگر گھر والوں نے اپنے بچے کو پیغام دینا ہے تو موبائل پر نہیں، جو کالج کا PTCL نمبر ہے اس پر پیغام دیں. یہ ان کالجوں کی بات ہے جہاں پر افسر بننے اور جن مدارس سے علماء اور محقق تیار ہونے ہیں وہاں موبائل پر کتنا سخت قانون ہونا چاہیے. اور ہم قانون نہیں بناتے، آپ کو سمجھاتے ہیں. قانون نہیں بناتے، سمجھاتے ہیں. بھئی آپ ذرا خیال کرو، آپ خیال کرو. اب اگر مدارس کی سختی کی بات کریں تو بتاؤ کالج میں پھر سختی زیادہ ہے یا مدرسے میں زیادہ ہے؟ لیکن خوشی سے قبول کرتے ہیں. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میں نے افسر بننا ہے. اور اس کالج کی ماہانہ فیس کتنی ہے؟ 13,000. اور ہم اگر جو طلبہ موجود ہیں ان سے 1300 کی شرط لگائیں تو شاید 2/3 چلے جائیں اور 1/3 رہ جائے. وہ 13,000 بھی دیتا ہے، پابندیاں بھی برداشت کرتا ہے کہ میں نے افسر بننا ہے، اس نے نبی کا وارث بننا ہے، اس نے محقق بننا ہے. اور اگر یہ ہماری ترتیب پر بن گیا تو کالج میں پڑھ کے افسر بننے والا اس کی گرد میں بھی نظر نہیں آئے گا. اللہ اتنا کچھ اس کو عطا فرما دیں گے. لیکن پھر بھی کہتے ہیں سختی بہت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو اللہ کی نعمت کی قدر کرے کہ اللہ نے دین کے لیے، ایمان کے لیے اللہ نے قبول فرمایا ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه.